بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس مجلس میں تعاون کرنے والے افراد، بانیان مجلس، انتظامیہ، میڈیا، زر و نیاز کو بنانے والے، تقسیم کرنے والے، سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يكون قبره واسعا فسيحا فليبن المساجد۔ صلوات نعرہ تکبیر۔ کافی سارے افراد مل بیٹھے ہیں، مل کے جیسے اللہ کی توحید بلند ہے مل کے جواب دے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، اس علاقے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، بنیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس عشرے کو اللہ کے ہاں کامیاب بنانے کے لیے جن جن افراد نے سید الشہداء کے اس گھر کی زینت بنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھروں سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے،
تمام عرضی و سماوی آفات سے اللہ انہیں محفوظ رکھے اور ان کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرمائے۔ خداوند عالم کی ذات سے دعا ہے کہ اس عشرہ محرم الحرام کو آئندہ سال اور ہر سال بھی عزت و احترام سے کما حقہ منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیج دیں۔ سلسلہ گفتگو جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دستور ہے، اور ہماری گفتگو 5 دروازوں پہ مکمل ہو چکی ہے، اور آج 6 دروازے پہ ہم لکھے ہوئے کلمات آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعلی الباب السادس مکتوب، جب میں 5 دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر کو بیان پڑھ چکا، 5 دروازوں کے اوپر تحریر یعنی کتنے کلمات ہو گئے؟ 20 کلمات۔ 5 دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ چکا تو 6 دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ 6 دروازے کے ٹاپ پہ جو تحریر سنہری کلمات میں درج تھی وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کے بعد جو 4 کلمات جنت کے 6 دروازے پہ لکھے ہیں وہ آج کے کلمات بڑے مہم کلمات ہیں۔ آج کے کلمات پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور مجھے خود بھی ان 8 دروازوں میں سے جو 4 کلمات سب سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں وہ یہ اس 6 دروازے کے۔ ویسے تو ہر کلمہ ہی اپنی جگہ ایک معنویت رکھتا ہے، جس کے متعلق جبریل نے کہا کہ کل کلمۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا۔ ان دروازوں پہ لکھے ہوئے کلمات میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جو دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ پہلا کلمہ بغیر کسی تمہید کے فرمایا من اراد ان یکون قبرہ واسعا فسیحا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کشادہ اور وسیع ہو۔ جی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کشادہ اور وسیع ہو۔ اچھا، قبر کے کشادہ اور وسیع ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو قبر کھودتا ہے وہ تو سب کی ایک ہی جیسے کھودتا ہے نا، پتہ نہیں کتنی فٹ گہری ہوتی ہے، کتنی فٹ چوڑی ہوتی ہے، وہ تو سب کی برابر ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان قبر میں اترتا ہے تو عالم برزخ کی پہلی منزل کا نام قبر ہے۔ تھوڑا سا عالم برزخ کے متعلق 2 جملے کہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں عالم برزخ کا تعارف ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے عالم برزخ کیا ہوتا ہے۔ عالم برزخ اللہ نے اس کائنات میں آخر میں اللہ نے ٹوٹل 3 عالم بنائے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بات علمی کر رہا ہوں۔ اللہ نے 3 عالم بنائے ہیں، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم آخرت۔ ان 2 عالموں کے درمیان جو تیسرا عالم ہے وہ ہے عالم برزخ۔
جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو انسان کدھر جاتا ہے؟ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ عالم برزخ میں کب تک رہتا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک اسرافیل سور نہیں پھونکتا، اس وقت تک ہر بندہ آپ کے مرحومین، میرے مرحومین، ہم میں سے کوئی بھی بندہ جب رخصت ہوگا تو قیامت سے پہلے ہمارا ٹھکانہ کون سی جگہ ہوگی؟ عالم برزخ ہوگی۔ عالم برزخ میں کچھ لوگ نعمتوں میں ہوں گے، کچھ لوگ عذاب میں ہوں گے، اور جو بات بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی بندے کو پتہ ہے کتنا رہنا ہے؟ جی کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ تو قیامت کب آنی ہے؟ جب اس کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے تو عالم برزخ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جتنی دیر تک عالم برزخ میں بندہ رکے گا، عالم برزخ میں شفاعت نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے ہیں؟ عالم برزخ میں شفاعت نہیں ہے، اپنے عمل کے بل بوتے پہ رہنا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے مومن بندے کے لیے ایک سہولت رکھی ہے عالم برزخ میں۔ اللہ کتنا کریم ہے جی۔ اللہ چاہتا تو موت کے بعد سیدھا عالم آخرت کی طرف بھیج دیتا کہ آ جاؤ حساب کتاب کے لیے۔ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ کوئی اللہ کو روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے زندگی میں ایک چانس دیا عمل کا کہ ایک عمل کر لے۔ کسی بندے نے سستی کی، موت کے بعد اصول تو یہی بنتا تھا کہ اب نامہ اعمال کلوز اور حساب و کتاب کے لیے آ جا، لیکن سبحان تیری قدرت کے اوپر، تو نے عالم برزخ میں بندے کے نامہ اعمال کو کھلا رکھ کے اسے ایک چانس اور دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک موقع اور دیا۔ یا تو خود اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر کے جا جس کا ثواب تجھے پہنچتا رہے، یا پھر تو ایسی اولاد چھوڑ جا یا کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا عمل چھوڑ دے جب تک وہ کتاب رہے گی، وہ مسجد رہے گی، وہ امام بارگاہ رہے گا، وہ رستہ بنایا ہوا رہے گا، وہ کنواں رہے گا، جو تو نے نیکی کا عمل کیا تھا جب تک وہ باقی ہے، عالم برزخ میں تیرے نامہ اعمال میں اعمال پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ اللہ کے لطف میں سے ایک لطف ہے، وگرنہ وہ ذات چاہتی تو سیدھا بندے کو اٹھا کے کدھر پھینک دیتی؟ عالم آخرت میں پھینک دیتی کہ آؤ حساب و کتاب دو۔ لیکن اللہ نے، لیکن قبل اس کے کہ میں ان کلمات کی تلاوت کروں، انسان کے زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی ہے نا، کچھ کا تعلق عمل سے ہے، کچھ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر عمل میں کہیں کمی رہ گئی تو پیچھے سے بھیجے ہوئے اعمال اس کمی کو کیا کر دیں گے؟ پورا کر دیں گے۔ لیکن اگر عقیدے میں کوئی کمی رہ گئی تو پیچھے سے کوئی بندہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں کرے گا۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ بس دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، عمل کی ریکوری ممکن ہے، عقیدے کی ریکوری ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ ادھر ٹھیک کر کے جا، جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے گی، کچھ اس کا عمل پیچھے سے بھیجے ہوئے اعمال سے پورا ہو جائے گا، جو بچ گیا محب اہل بیت ہوا تو شفاعت اہل بیت سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تھوڑا
تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے کے آ جائیں. پیچھے لوگ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے نجف اشرف میں فقہا مجلس میں مجلس کے درمیان ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. یہاں بزرگ درمیان میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ جوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اللہ تمہاری کمروں کو سلامت رکھے. تھوڑا آگے آگے آ جائیں، صلوات بھیجتے ہوئے آگے آگے آ جائیں. بارے دیگر جو پیچھے سے نہیں اٹھ رہے ان کے اٹھنے کے لیے صلوات بھیج دیں. بڑی مہربانی. من اراد ان یکون، پہلا کلمہ شروع کر رہا ہوں. من اراد ان یکون قبرہ واسعا فسیحا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کھلی ڈلی ہو. جی دو آپ کی زبان میں، جس کی قبر کھلی ہو، کشادہ ہو، وہ کیا کام کرے؟ فَلْيَبْنِ الْمَسَاجِدِ، وہ دنیا میں مساجد تعمیر کرے. آپ کہیں گے مسجد بنانے میں تو بڑا پیسہ لگتا ہے، میں ادھر سے کتنا لاؤں؟ نہیں، پریشان نہ ہو، اہل بیت نے ہر چیز کا حل دیا ہے. آئیے میں کچھ چیزیں روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ضروری نہیں ہے کہ بڑی سی بڑی مسجد بنائیں تو تبھی مساجد بنانے کے زمرے میں آتا ہے. اگر کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو ایک نمازی کی جگہ کے پیسے دے دیتا ہے، تب بھی مساجد تعمیر کرنے کے زمرے میں آتا ہے. جی تب بھی وہ روایات جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اس کے زمرے میں یہ آتا ہے. قبل اس کے کہ میں روایات پڑھوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت نے مدینہ میں سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ مسجد تعمیر کی تھی. سب سے پہلے میرے آقا نے مسجد تعمیر کی تھی. کون سی مسجد؟ اسلام میں سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء. اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے یہ مسجد. حضرت عمار ابن یاسر کے کہنے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی. اس مسجد کے مقابلے میں منافقین نے ایک اور مسجد بنانا چاہی تھی جسے مسجد زرار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آواز قدرت آتی ہے قرآن میں، لا تقم فیہ، اے میرے حبیب مسجد زرار میں نماز مت پڑھ. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہاں تیرا نماز پڑھنا یہ مسجد زرار میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. لہذا مسجد قباء کی بنیاد کس چیز کے اوپر رکھی گئی؟ تقوی کے اوپر مسجد زرار کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں تمام اصحاب نے باہمی طور پہ تعاون فرما کے شرکت کی تھی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اٹھاتے تھے، لکڑیاں اٹھاتے تھے، گارا اٹھاتے تھے. اس کی بنیادوں میں رسول اکرم نے کام کیا ہے. یہ مسجد کیوں نہ صاحب برکت ہو جس کے پتھر اٹھانے میں نبی کے ہاتھ شامل ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسجد کا فضیلت کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ لوگ جو مدینہ میں بھی جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کوئی وہاں پہ اس کی فضیلت بتاتا ہے یا نہیں بتاتا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من اتا قباء، جو بندہ مسجد قباء میں آئے، وصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھے، رجع بعمرۃ، اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا. مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کرنے کے برابر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد قباء بن چکی یا تعمیر کے دوران رسول اکرم 20 دن تک وہاں پہ رکے رہے. کسی نے کہا تھا
جو ساتھ تھے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مدینہ داخل ہو جاتے ہیں، کہا میں اس وقت تک مدینہ داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا بھائی علی مکہ سے نہیں آ جاتا۔ ایک جملہ امیر المومنین کی جو مسجد قباء کے ساتھ متعلق ہے وہ بیان کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ 20 دن تک انتظار کیا اس مقام پہ، کس نے؟ رسول اکرم نے علی ابن ابی طالب کے لیے علی ابن ابی طالب کو حکم دیا میں جا رہا ہوں، آپ نے امانتیں واپس کرنی ہے اور جو خواتم ہے، جو بیویاں ہیں، ان کو مدینہ تم نے خیر و عافیت کے ساتھ لے کے آنا ہے۔ روایت کہتی ہے جب امیر المومنین مدینہ پہنچ گئے اور یہ خبر ملی رسول اسلام کو کہ علی ابن ابی طالب قباء کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس مقام پہ جہاں پہ رسول نے قیام کیا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعو لی علی، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ توجہ کیجیے گا، قباء کے مقام پہ امیر المومنین کو میرے پاس بلاؤ۔ قیل یا رسول اللہ لا یقدر علی المشی، علی چلنے سے عاجز ہے، علی نہیں چل سکتا ہے۔ فَأَتَاهُ بِنَفْسِهِ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کے علی ابن ابی طالب کے پاس آئے۔ فَلَمَّا رَآهُ اعْتَنَقَهُ، جب علی کو دیکھا اپنی دونوں باہیں علی ابن ابی طالب کی گردن میں ڈال دی۔ دونوں بائیں امیر المومنین کی گردن میں ڈالی۔ وَبَقَى رَحْمَةً لِمَا قَدَمَيْهِ مِنَ الْوَرَمْ وَكَانَتَا تَقْطُرَانِ دَمًا، کیوں؟ اور باہیں ڈالی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ سارا پیدر علی نے سفر کیا تھا، علی کے قدموں سے خون رواں تھا، اس خون کو دیکھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا علی انت اول هذه الامت ایمانا باللہ ورسولہ، اے علی اس امت پہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول پہ سب سے پہلے ایمان لایا ہے تو تو علی حیدر کرار ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان لے کے آیا ہے، اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا ہے۔ نہیں، اصلی اسلام قبول وہ کرتا ہے جو پہلے غیر اسلام پہ ہو۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس نے قرآن کے نزول سے پہلے قرآن پڑھا ہے، اس کے بارے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہاں، پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے خود پیغمبر بھی دین ابراہیمی پہ عمل کرتے تھے، علی ابن ابی طالب بھی دین ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے تھے۔ قبول وہ کرتا ہے کہ جو پہلے بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہو۔ ابن شہر عاشور نے لکھا لم یسجد لصنم قط، علی ابن ابی طالب نے اپنی پوری زندگی میں آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک پلک جھپکتے کی مقدار میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین کے القاب میں سے کیا ہے؟ ہمارے برادران اہل سنت بھی یہ فضیلت ہے علی کی، یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں تو ہم نے نہیں کرنا ہے، کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ آپ بھی کہا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ کرم اللہ وجہہ اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی پیشانی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکائی۔ یہ فضیلت اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے مولا علی کو دی ہے۔ پہلا جملہ فرمایا یا علی انت اول هذه الامت ایمانا باللہ ورسولہ، سب سے پہلے چاہے وہ بچوں میں ہو، چاہے وہ مردوں میں سے ہو، چاہے وہ عورتوں میں ہو، سب سے پہلے اللہ کی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جس نے رسول کی رسالت کی تصدیق کی، یہ لفظ ٹھیک ہے، تصدیق کی وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا وَأَوَّلُهُمْ هِجْرَةً،
الی اللہ و رسولہ، علی سے پہلے بھی کوئی ہجرت کرنے والے تھے مدینہ یا نہیں تھے؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس جملے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جملے کی تشریح کروں۔ فرمایا وَأَوَّلُهُمْ هِجْرَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگ رسول کے ساتھ اگرچہ چلے تھے لیکن پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے علی تو ہے جی۔ وَآخِرُهُمْ عَهْدًا بِرَسُولِهِ، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا سب خلافت کے چکر میں پڑ جائیں گے، میرا جنازہ پڑا ہوگا، سب سے آخر میں علی تو اکیلا تنہا رہ جائے گا جو مجھے غسل بھی دے گا، کفن بھی دے گا، مجھے لحد میں اتارے گا بھی جی۔ اور کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا لا يحبك والذی بنفسی بیدہ، اے علی تجھ سے محبت میری اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تجھ سے محبت وہی کرے گا الا مؤمن قد امتحن اللہ قلبہ للایمان، جس کے دل کو اللہ نے ایمان کی بھٹی سے آزمائش سے گزارا ہو، فقط وہ مومن تجھ سے محبت کرے گا۔ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ كَافِرٌ، اور منافق اور کافر کے علاوہ کوئی بھی تجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں آپ امیر المومنین کی ذات عالیہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس مسجد قباء کے مقام پہ رسول اکرم نے امیر المومنین کی یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلی مسجد جو اسلام میں بنی وہ مسجد قباء ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدن فی الدنیا، جو بندہ دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اسے کیا اجر دیتا ہے؟ اعطاہ اللہ بِكُلِّ شِبْرٍ مِّنْهُ مَسِيرَةَ 40,000 عَامٍ مَدِينَةً، اللہ اس کے ہر بالشت کے بدلے میں، اس نے مسجد بنائی، مسجد کی کتنی لمبائی چوڑائی تھی پتہ نہیں جو اس نے بنوائی، ایک مصلی اس نے، ایک نمازی کی جگہ اس نے ڈونیٹ کی، جتنے بالشت اس مسجد کے اس نے بنائے ہیں ہر بالشت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا، ایک شہر عطا کرے گا۔ یہ کتنا شہر ہوگا جی؟ کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ چکوال کی طرح ہوگا یا چکوال سے بڑا ہوگا؟ آپ میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ پورا چکوال شہر آپ کا ہے جی، آپ کیا کہیں گے؟ مالدار بندے شمار ہوں گے نا یہ آپ، کہ پورا چکوال شہر آپ کا ہے۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ پنجاب پورا آپ کا ہے جی تو کیا ہوگا؟ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ نہیں پنجاب نہیں جی، کے پی کے بھی ساتھ ملا لو یہ بھی تیرا ہے جی، اگر کوئی کہے نہیں چاروں صوبے فقط تیرے ہیں پھر تیرا کیا ہوگا؟ لیکن میرے اللہ نے ایک بالشت کے مقابلے میں اس پورے چاروں صوبوں سے زیادہ جہگیر تجھے عطا کی ہے جی۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں روایت کا۔ فرمایا جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اسے ہر بالشت کے بدلے میں، ایک بالشت ہی بنا لے، ضروری نہیں ہے کہ ساری بنا، ایک بالشت کے بدلے میں اللہ اسے ایک شہر دے گا، جس شہر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 40 سال تک اگر کوئی سواری چلتی رہے نا تو وہ کہاں تک پہنچے گی؟ یہ آپ کو میں گاڑی دیتا ہوں، پیٹرول بھی دیتا ہوں، پیسے بھی دیتا ہوں کہ 40 سال تک لگاتار اس گاڑی کو چلانا ہے تو نے، وہ 40 سال کے بعد گاڑی کدھر روکے گی کوئی پتہ ہے؟ جہاں جا کے وہ 40 سال کے بعد گاڑی روکے گی اتنی مسافت میں اللہ ہر بالشت کے بدلے میں ایک شہر اسے دے گا، جو کیا کرے گا؟ دنیا میں مسجد بنائے گا، یہ اللہ کا گھر بنایا ہے جی۔
اچھا بعض اوقات آپ لوگ گھر بناتے ہیں اینٹوں کے ساتھ، جی ایسے ہی بنتے ہیں، پتھروں سے، اینٹیں سے، سیمنٹ لگتا ہے، مٹی لگتی ہے، یہ والی سریا استعمال ہوتا ہے، انہی چیزوں سے آپ گھر بناتے ہیں، کنسٹرکشن ایسی ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ آپ کے لیے اتنا بڑا گھر، جنت، شہر پورا آپ کو دے گا جنت میں، وہاں بھی یہی مٹیریل استعمال ہوگا یا وہ کسی اور مٹیریل سے بنا ہوگا؟ آئیے مٹیریل بھی اللہ نے بتایا، کہا من ذہب وفضة ودر ویاقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ، یہ گھر سونے سے بنا ہوگا، چاندی سے بنا ہوگا، یاقوت سے بنا ہوگا، در موتیوں سے بنا ہوگا، زمرد سے بنا ہوگا، اور لال و جواہر سے یہ گھر بنا ہوگا، شہر بنا ہوگا۔ جو بندہ فقط اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے اور اس مسجد کے فقط ایک بالشت کے مقابلے میں اللہ اسے ایک شہر عطا کرے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد۔ پھر فرمایا من بنا مسجدن، جو بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب یہ مسجد، مجھ سے تو اتنی بڑی مسجد نہیں بنتی ہے، یہ سارے ثواب سے میں محروم ہو جاؤں گا، کوئی شارٹ کٹ بتائے نا کہ مسجد بھی بن جائے اور سارا ثواب بھی مجھے مل جائے۔ ایسی ہے نا، اکثر تو سارے لوگ مسجد نہیں بنا سکتے۔ فرمایا من بنا مسجدن ولو کمفحص قطات، قطات ایک پرندے کو کہتے ہیں، یہ اتنا سا پرندہ ہوتا ہے، تیتر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو بندہ مسجد بنائے اتنی اس کی مقدار ہو مسجد کی جتنی جگہ پہ تیتر بیٹھتا ہے، جی اتنی تو بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ جی اپنے گھر میں بھی ہر بندہ اتنی مقدار میں جگہ مخصوص کر سکتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، مسجد کی ہے۔ جو بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے اور اتنی مقدار میں اس کو مسجد قرار دیتا ہے جتنی مقدار میں پرندہ جتنی جگہ بیٹھنے میں گھیرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اتنی مقدار میں اگر کوئی بناتا ہے، لہذا مساجد کو بنائیے اور مساجد کو تعمیر بھی کیجئے، اس میں بڑا اجر اور ثواب اللہ کی ذات نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر صلوات بھیج دیں۔ بغیر کسی تمہید کے دوسرے کلمے کی طرف آ رہا ہوں، ختم ہو گئی مجلس بس۔ من اراد، اور یہ میرا خیال کوئی بندہ نہیں ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو، من اراد اللہ تأکلہ الدیدان تحت الارض اجارن اللہ وإیاکم، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قبر میں دفن ہو جانے کے بعد کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو نہ کھائیں، جی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں اور پریشان بیٹھے ہیں، ذرا ایک محبت بھری صلوات بھیج دیں۔ عام طور پہ تو جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جسم کیڑے مکوڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں، مٹی میں گل سڑ جاتا ہے، بالآخر وہاں پہ ہڈیاں ہی بچ جاتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ہڈیاں بھی گل سڑ ہو جاتی ہیں اور وہ فقط ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی قدرت ہے کہ اسی مٹی کے ڈھیر سے تمہیں دوبارہ اٹھا کے ویسا ہی انسان بنائے گا، جی لیکن اس سارے دورانیے میں اللہ کے اٹھانے سے پہلے جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے قبر میں کیڑے مکوڑے نہ کھائیں اور جب اللہ قیامت کے آنے پہ مجھے اٹھائے تو جیسے مجھے دفن کیا تھا میں ویسے ہی رہوں، وہ کیا کرے؟ فَلْيَسْكُنِ الْمَسَاجِدُ، وہ مساجد میں قیام کرے۔ کیا کرے؟
قیام کرے۔ مساجد میں قیام سے مراد نہیں ہے کہ بستر بوری آ کے یہاں پہ لگا لے اور مسجد میں سو جائے، ایسے ملک صاحب آپ کو نہیں سونے دیں گے ادھر جی۔ مسجد میں قیام سے مراد یہ ہے کہ قیام سے مراد ہے عبادت کرے، فَلْيَسْكُنِ الْمَسَاجِدِ، جو مساجد میں قیام کرے۔ اور تیسرا جملہ وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَكُونَ طَرِيًّا مُطَرًّا لَا يَبْلَى، جو بندہ چاہتا ہے کہ جیسے اسے قبر میں دفن کیا گیا ہے اس کا جسم ویسے ہی تر و تازہ رہے اور بوسیدہ نہ ہو، وہ کیا کرے؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ آج بڑے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جو بندہ تر و تازہ رہے اور جس کا جسم جو ہے وہ بوسیدہ نہ ہو۔ آیت اللہ سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مفکر اسلامی گزرے ہیں، ان کو جب صدام نے شہید کیا تھا 3 مرتبہ ان کو قبر سے نکال کے دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا۔ تینوں مرتبہ جب نکالا تھا لگتا تھا جیسے آج دفن کیا ہے جی، تر و تازہ تھا جسم۔ اور یہ جلیل سید وہ سید ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جاتے تھے نا، تو خدام جو حرم کے خدام ہیں نا، جو زری کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب یہ سید زادہ امیر المومنین کے اوپر سلام کرتا تھا، السلام علیک یا امیر المومنین، قبر سے جواب آتا تھا وعلیک السلام یا ابنی، میرے بیٹے تم پہ بھی سلام ہو۔ جو اس مقام پہ فائز ہو، اور آیت اللہ اور ان علماء کا بھی حق بنتا ہے کہ ان مجالس میں ان کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ تیرا مذہب قائم اور دائم ہے جی۔ امام امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی قبر کے پاس سر اقدس کے قریب آیت اللہ سید محمد باقر الصدر 1 گھنٹہ روزانہ بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو مفکر اسلامی کہا جاتا ہے۔ ان کی 2 کتابیں ہیں، اقتصادنا و فلسفتنا، یعنی ہمارا فلسفہ اور ہمارا اقتصاد، یعنی ہماری اکانومی، اقتصاد کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ آپ کہیں کہ مولانا کا کیا کام ہے اقتصاد کے ساتھ؟ انہوں نے اقتصادنا پہ کتاب لکھی، فلسفے پہ انہوں نے کتاب لکھی۔ ان کی یہ 2 لکھی ہوئی کتابیں جب یورپ کی یونیورسٹیوں میں لائی گئیں، ان کا ٹرانسلیٹ کیا گیا، تو یہ حیران و پریشان ہو گئے کہ نجف کے بوسیدہ شہر میں بیٹھا ہوا ایک مفکر اسلامی، اس نے کئی ہزار سال پرانے نظریوں کو توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے، نئے نظریات کو پیش کی۔ میں نے خود پڑھا ہے سوانح حیات میں، آیت اللہ سید محمد باقر صدر کے سوانح حیات میں فرانس سے میتھ کا ایک پروفیسر تھا جس کے کچھ سوالات تھے جو اسے یورپ میں کوئی بھی اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ جب اس نے یہ کتابیں دیکھی آیت اللہ سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس نے کہا میں اس شخصیت کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، شاید میرے سوالوں کا جواب اس کے پاس ہو۔ میتھ کا پروفیسر ہے اور آ رہا ہے کس کے پاس؟ محمد باقر الصدر کے پاس، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ابا کباب میں لپٹا ہوا عالم یا مجتہد، اسے کیا پتا، یہ تو بیک ورڈ ہے، اسے کیا پتا اے آئی کیا ہوتا ہے اور جدید دنیا کیا ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ مسجد کو سمجھتا ہے، محراب کو سمجھتا ہے، توضیح المسائل کو سمجھتا ہے، حلال و حرام کو سمجھتا ہے۔ ایسی ہے یا نہیں ہے؟ وہ وہاں سے آیا، جب پہنچا نجف اشرف میں، اس وقت سید محمد باقر الصدر کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، قبرستان میں ایک کمرہ تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ کدھر رہتے تھے؟ قبرستان میں، اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ ان کا ایک خادم تھا افغانستان سے، انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکایا، پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا،
دروازہ کھٹکایا، وہ افغانی خادم باہر نکلا. اس پروفیسر نے پوچھا مجھے سید محمد باقر الصدر کے پاس جانا ہے. اس کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہیں اس کھنڈر اور خرابے میں رہ رہے ہوں گے. کہا مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے، کتنے دنوں کے بعد مجھے اپوائنٹمنٹ ملے گی؟ نے اندر بلایا، کہا یہ سادہ سی چٹائی تھی، اس کو نیچے بٹھا دیا، نہ کوئی کرسی نہ کوئی میز نہ کوئی صوفہ، کچھ بھی نہیں، یوں چھوٹی سی چٹائی بچھائی ہوئی تھی، کہا یہیں بیٹھ جاؤ. پریشان ہو گیا وہ خادم، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا کمرے پہ، پوچھا کہ یوں کوئی بندہ انگریز ہے جو فرانس سے آیا ہے، پیرس سے آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے. ٹرانسلیٹر کا انتظام ہوا، ٹرانسلیٹر آیا، اس کو اوپر لے کے گئے. آغا کے سامنے جب بیٹھا سید محمد باقر الصدر کے پاس جب بیٹھا تو سید محمد باقر الصدر کو کہنے لگا مجھے سید محمد باقر الصدر سے ملنا ہے، مجھے کچھ میتھ کے سوالات پوچھنے ہیں. کہا پوچھ، میں ہی باقر الصدر ہوں. اور جب اٹھا تو یہ کہہ کے اٹھا کہ اگر علم حقیقی طور پہ کسی نے دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے تو وہ باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کے در پہ آ جا، دنیا کا بھی علم ملے گا، آخرت کا بھی علم ملے گا. یہ ہیں آپ کے علماء، یہ ہیں آپ کے فقہا. فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ قبر میں اس کا جسم تر و تازہ رہے، بوسیدہ نہ ہو، وہ کیا کرے؟ فَلْيَقْنُسِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں جھاڑو لگائے. یہ کام تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اپنے محلے کے قریب والی مسجد میں جو بندہ خادم رکھا ہوا ہوتا ہے ہم نے کہ وہ مسجد میں جھاڑو لگائے گا، اور اس کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جاتا ہے آپ کو اور مجھے وہ زیادہ بہتر پتہ ہے. اس کی کسی بھی مومن کو کم تر سمجھ کے اس کی تحقیر مت کیجئے، اس لیے کہ اللہ، یہ حدیث قدسی ہے یا امام کا فرمان ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن یہ فرمان اتھنٹک ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، یا حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کسی مومن کو کم تر سمجھ کے اس کی توہین اور حقارت نہ کرو. این ممکن ہے عام سادہ بندے میں میں نے اپنے ولی کو چھپا کے رکھا، یہی این ممکن ہے وہ میرا ولی ہو، این وہ میرا مقرب ترین فرشتہ ہو، این ممکن ہے اس کی کوئی صدا جو ہے وہ مجھے، اس کی کوئی ادا مجھے پسند آ جائے. فَلْيَقْنُسِ الْمَسَاجِدِ، جو بندہ چاہتا ہے کہ قبر میں اس کا جسم بوسیدہ نہ ہو، تر و تازہ رہے، فَلْيَقْنُسِ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد میں جا کے جھاڑو دے. یہ اب عورتیں یہ کام بہت کرتی ہیں، اب سنیں گی نا یہ عورتیں جو سن رہی ہیں وہ جھاڑو دینے کے لیے جائیں گی یہ، لیکن خیال رکھنا ہے کہ وہ مسجد کے کچھ احکام شرعی بھی ہیں، ان کی رعایت اور حدود کا احترام کرتے ہوئے مسجد میں جانا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنس المسجد یوم الخمیس لیلۃ الجمعہ، جو بندہ جمعے کے جمعرات کا دن گزار کے شب جمعہ مسجد میں جھاڑو لگائے، فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ مَا يَضَرُّ فِي الْعَيْنِ، کتنی مقدار میں جھاڑو لگائے؟ جی ضروری نہیں ہے جھاڑو ہی لگائے. آپ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں مصلی عبادت کے اوپر، آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، یہ چھوٹی سی چیز اگر آپ کی آنکھ میں لگے تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے؟ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اگر آنکھ میں چلا جائے نا تو آپ اس کو ملتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اگر اس نے دوران صفائی ایک اتنا ذرہ بھی نکالا جو اگر آنکھ میں گر جائے تو آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور فرمان میں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان تمام کلمات کے اوپر رکوں اور اس کی تشریح کروں، ایک اور فرمان میں فرمایا من قمم مسجدا کتب اللہ لہ عتق رقبۃ، کوئی بندہ مسجد میں اگر الیاذ باللہ کوڑا کرکٹ پڑا ہے، کوئی چیز پڑی ہے، تنکے پڑے ہیں اور کوئی چیز پڑا ہے، وہاں سے وہ اٹھاتا ہے، ومن، تو اللہ اسے کیا اجر دے گا؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ ومن اخرج منہ ما یکدی عینا، جو بندہ اتنی مقدار میں مسجد سے کوئی چیز نکالے جتنی آنکھ میں گرے تو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، کتب اللہ لہ عز وجل کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی جتنی بھی اس کی وسیع رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت کتنی ہے جی؟ کتنے حصے ہیں اللہ کی رحمت کے؟ شمار کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے نا، اس ساری رحمت کے 2 حصے اللہ اس بندے کو دے دیتا ہے جو مسجد سے ایک ذرہ مٹی کا باہر نکالتا ہے جی۔ آخری جملہ اور ختم کر دی میں نے مجلس، فرمایا ومن احب ان یرا موضعہ فی الجنہ، جی آپ کو اگر کہا جائے کہ نیو چکوال سٹی کی مجلس میں بیٹھنے والے مومنین ابھی آپ کو جنت میں آپ کا مقام دکھاتے ہیں، ادھر ایک ہم LED لگا رہے ہیں اور ادھر آپ کو ہر بندے کو دکھا رہے ہیں اس کا جنت میں کیا مقام ہے، دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے جی؟ یہ کنفرم ہے کہ بھائی آپ جنت ہیں، پاس ہو گئے ہیں، آپ کوالیفائیڈ ہو گیا ہے، جنت میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن تیرا مقام کیا ہے دیکھنا چاہتا ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا؟ یوں یہاں پہ ایک LED کا انتظام کیا جائے اور ہر بندے کو دکھایا جائے کہ تیرا جنت میں کیا مقام ہے۔ آئیے پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا، من احب ان یرا موضعہ، یہ جنت کے دروازے پہ 6 دروازے پہ لکھا ہوا 4تھا کلمہ پڑھ رہا ہوں، ومن احب ان یرا موضعہ فی الجنہ، جو بندہ دنیا میں رہ کے جنت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَقْسُ الْمَسَاجِدَ بِالْبُسُطِ، وہ مسجد میں قالین بچھا دے، چٹائی بچھا دے جی۔ آسان کام ہے یا نہیں ہے جی؟ کسی مسجد میں چٹائی نہیں بچھی ہوئی، کسی مسجد میں، اچھا اس سے مراد اور بھی آسان کر دوں، شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ باہر سے کارپٹ خرید کے لانے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، کسی مسجد میں قالین ڈلوانا چاہتا ہے، کارپٹ ڈلوانا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جنت میں دنیا میں رہ کے ہی اپنا مقام دیکھ لے گا، لیکن روایت فقط اس کو نہیں کہہ رہی، خود مسجد کی اپنی جو چٹائیاں موجود ہیں ان کو کوئی بندہ بچھا دے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جنت میں مقام دیکھے گا جی۔ اس سے کوئی آسان بات ہے؟ آسان بات اس سے نہیں ہے۔ اور البتہ ایک اور چیز ہے کہ جس سے بندہ دنیا میں اپنا مقام جنت میں ہی دیکھ سکتا ہے، البتہ وہ ادھر نہیں، اس کے لیے تھوڑے سے پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ جب بندہ حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے وہاں وہ کرنے کا عمل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں من ختم القرآن بمکہ لم يمت حتى يرى منزله من الجنہ ويرى رسول اللہ۔ جو بندہ مکہ کی سرزمین پہ ختم قرآن کرتا ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ دنیا میں جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا، ختمی مرتبت کی زیارت سے مشرف نہیں ہو جائے گا۔
جب وہاں جائیں تو قرآن مجید ختم کرنا۔ آخری جملہ ختم کر دی میں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، من اسرج فی مسجد من مساجد اللہ سراجا، جو بندہ اللہ کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں چراغ جلائے۔ آج کل تو چراغ نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ یہ لائٹیں ہوتی ہیں، بلب ہوتے ہیں، ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، اس کو بھی شامل ہے۔ مسجد میں داخل ہوا ہے، اندھیرا ہے، جا کے بٹن دبایا، لائٹ آن کی، اس کو بھی یہ شامل ہے۔ یہ اہل بیت کا کلام یہ نہیں کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے، جس طرح زمانہ بدلتا جا رہا ہے اہل بیت کے کلام کو اسی انداز میں پڑھنا ہی یہ فقہ اور روایت ہے۔ روایت کو ایسے سمجھنا ہر زمانے کے اوپر فقہ آ جائے، یہی اہل بیت کا کمال ہے جی۔ من اسرج فی مسجد من مساجد اللہ سراجا، جو بندہ اللہ کی کسی مسجد میں، اللہ کے کسی گھر میں ایک چراغ روشن کرے، لم تزل الملائکۃ وحملۃ العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج، جب تک اس مسجد میں اس کا جلایا ہوا چراغ باقی ہے، جب تک اس کی روشنی آ رہی ہے، جب تک اس کی جلائی ہوئی لائٹ سے مسجد کی روشنی آ رہی ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جی۔ لیکن کیا کرے؟ چراغ جلائے۔ ایک آخری بات، اگرچہ وقت تھوڑا ہے لیکن باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، پھر ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پھر دوران سال تو آپ ہمارے قابو میں نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہ کچھ باتیں دوران کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ بیت محمد۔ مصر میں بھی زیارتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مصر میں زیارتیں نہیں ہیں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہاں بھی جایا کریں، یہ بات میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مصر میں امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بیٹی آمنہ بنت موسیٰ بن جعفر مدفون ہے۔ امام کی ایک بیٹی آمنہ بنت موسیٰ بن جعفر کی قبر وہاں پہ ہے۔ وہاں کے ایک تاجر نے منت مانی کہ اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو میں بی بی کے مزار میں چراغ جلاؤں گا۔ بات چراغ کی چلی تھی، بی بی کے مزار میں چراغاں کروں گا، لالٹینیں لگاؤں گا۔ بات پرانے زمانے کی ہے، یہ بجلی نہیں ہوتی تھی اس وقت، چراغ روشن کروں گا۔ وقت گزرا، اس کی منت بی بی کے صدقے میں پوری ہوئی۔ اس نے جو مزار کا متولی تھا نا، خادم تھا، متولی تھا، اس کو بلایا کہ مسجد میں آج کے بعد چراغاں کرنا میری ذمہ داری ہے، میں چراغاں کروں گا۔ یعنی چراغاں سے مراد یہ ہے کہ جو لالٹین میں تیل ڈلتا ہے نا، وہ تیل کا خرچہ کون کرے گا؟ میں کروں گا، وہ تیل میں دوں گا۔ لالٹینیں تو آپ کے پاس ہیں، وہ تیل کا خرچہ میں دوں گا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اپنے کسی، یہ تاجر تھا، شام کو اس نے تیل بھیج دیا، ان کا پہلا تیل نکال دو، آج کے بعد سارا تیل جو لالٹینوں میں جلے گا وہ میرا ہوگا۔ وافر مقدار میں اس نے تیل بھیج دیا۔ خادم نے لالٹینوں میں تیل ڈالنا شروع کیا، ڈالتے ڈالتے ساری لالٹینوں کو فل کر دیا جی۔ پہلے اگر بچت بھی کرتے تھے تو آج ڈونیشن آ گئی ہے، فل چراغاں کر دو۔ ایسے چراغاں ہو گیا، کرنے کے لیے تیل ڈال گیا۔ جو ہی نماز مغرب سے پہلے اس نے لالٹین کو جلانا چاہا، ایک لالٹین کو آگ لگاتا، کوئی آگ ہی نہیں لگے، دوسرے کو آگ لگاتا، آگ نہ لگے، تیسرے کو، ماجرا کیا ہے؟
رات ہو گئی ہے، بی بی کے مزار پہ اندھیرا ہے، لالٹین ایک نہیں جل رہی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے۔ پہلے جو تھوڑی بہت لائٹیں چلتی رہتی تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، چونکہ تیل بدل دیا ہے، نیا تیل آ گیا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ یہ خادم پریشانی اور رو کے صحیح بی بی کے پاس، قبر کے پاس آتا ہے، بی بی سے توسل کرتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آج لالٹینیں نہیں جل رہی، آپ کا مزار روشن نہیں ہو رہا ہے۔ قبر سے جواب آیا، انا طیبہ بنت طیب، میں پاک و پاکیزہ باپ کی پاکیزہ بیٹی ہوں، میں حرام کی کمائی سے اپنے مزار میں لالٹینیں جلانا پسند نہیں کرتی۔ حرام کی کمائی ہے اس کی۔ یہ خادم دوڑا، اس کے پاس گیا، کہا یہ تو نے کہاں سے مال لا کے دیا ہے جو آئے تیل دیا ہے تو نے؟ کیا ہوا ہے؟ کہا کوئی لائٹ ہی نہیں آن ہوئی۔ اور میں نے بی بی سے کہا، بی بی نے کہا میں طیبہ بنت طیبہ ہوں، پاک و پاکیزہ باپ کی پاکیزہ بیٹی ہوں، میں ایسا مال نہیں پسند کرتی۔ وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں سمگلنگ کا کام کرتا ہوں اور یہ تیل میں سمگل کر کے لایا ہوں، اس لیے اگر آپ بھی مسجد میں کوئی چٹائی بچھائیں گے، چراغ جلائیں گے، مسجد بنائیں گے، یہ خلاصہ ہے پوری مجلس کا، جو بھی مسجد میں خرچ کریں گے وہ تیرے پاک مال ہونا چاہیے، یہ خلاصہ ہے۔ کہیں سے ڈاکہ مار، علیہ باللہ، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ انشاءاللہ اس سے منزہ و مبرہ ہیں۔ ایک بندہ ہے کہیں سے رشوت لیتا ہے، ڈاکہ کی مارا، چوری کی، اور آ کے اللہ کے گھر میں لگا دیا، اللہ کو تیرے اس چوری شدہ مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل بیت محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیج دیں محمد وآل بیت محمد۔ 8 محرم کا دن دستور ہے ہمارے ہاں اس جوان کی شہادت پڑھی جاتی ہے جس کے سہارے پہ علی کی بیٹیاں مدینہ سے آئی تھیں۔ عباس علمدار بہت بڑا نام ہے وفا کا۔ چند جملے تمہید کے اپنے مولا عباس کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر مصائب کے چند جملے عرض کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں قبل اس کے مصائب شروع کروں، پورے پاکستان میں یہ آپ کے شہر کا طرہ امتیاز ہے کہ آپ کے شہر میں مولا عباس کی برکتوں کا ایک پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے جس کا تعارف میں ابھی نہیں کروا رہا، لیکن یہ آپ کو اللہ نے امتیاز دیا ہے۔ پتہ نہیں چکوال والوں کی کون سی خصوصیت میرے مولا عباس کو پسند آ گئی کہ پورے پاکستان میں چکوال کو اختیار کیا ہے میرے مولا نے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی نا حضرت عباس کی، حضرت عباس کو سفید کپڑے میں لپٹا ہوا میرے آقا امیر المومنین کے پاس لایا گیا۔ جو سامنے لایا گیا نا، میرے آقا نے کپڑے کو کھولا، 2 ننھے ننھے بازو باہر نکالے، ماتھے کو نہیں چوما، رخسار کو نہیں چوما، ہونٹوں کو نہیں چوما، کبھی اس بازو کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس بازو کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب ام البنین نے پوچھا میرے آقا کیا میرے عباس کے بازوؤں میں کوئی نقص ہے؟ آپ نے ماتھے کو بوسہ نہیں دیا، چہرے کو بوسہ نہیں دیا، ہونٹوں کو بوسہ نہیں دیا، بازوؤں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کہا ام البنین تمہیں نہیں پتا ان بازوؤں سے پہ کیا گزرے گی، ایک وقت ایسا آئے گا کربلا کے میدان میں میرا عباس میرے حسین پہ اپنے یہ دونوں بازو قربان کر دے گا۔ اجرکم اللہ منزل بڑھاتا۔ تمہید کے 2 سے 4 جملے۔ عزاداران مظلوم کربلا،
اتنی وفا ہے مولا عباس کی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، مقتل کی روایات کہتی ہیں جب امام حسین چلتے ہیں نا، قدموں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ کوئی مقتل کی یہ روایت نہیں کہتی ہے جب تک حسین بیٹھے ہوں عباس بھی بیٹھا ہو۔ وفا کا شہنشاہ ہے عباس، حسین بیٹھے ہیں عباس کھڑا رہا ہے، مولا کے تابعداری میں، مولا کے احترام میں کھڑے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، جنت البقیع میں مولا عباس کی شہادت کے بعد جناب ام البنین 5 قبریں بناتی تھی، اتنے دکھ بھرے بیان کیا کرتی تھی نا۔ مروان جیسا ملعون بھی جب جنت البقیع کے قریب سے گزرتا تھا نا، دھاڑے مار کے روتا تھا، بی بی کے بیان سن کے۔ 4 قبروں پہ روتی تھی، اپنے بیٹوں کی 4 قبریں پہ روتے 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 4 قبروں کے نشان مٹا کے کہتی تھی تمہاری قبروں پہ رونے کے لیے تمہاری ماں موجود ہے، میں اس غریب کی قبر پہ روؤں گی اور جس پہ رونے کے لیے کوئی نہیں ہے اور جس کی بہنوں کو بھی اجازت نہیں ملی۔ اجرکم اللہ، جس کی بہنوں کو بھی ان کی لاشیں پہ ملنے رونے کی اجازت نہ مل سکی۔ عزادار و آخری جملہ تمہید کا، عذری شاعر ہے اہل بیت علیہ السلام کا، بہت بڑا شاعر ہے۔ عذری کہتے ہیں میں نے شب عاشور ایک قصیدہ لکھنا چاہا، ایک نوحہ لکھنا چاہا، ایک مرثیہ لکھنا چاہا۔ پہلا جملہ مرثیے کا لکھا تھا یوم ابو الفضل استجار بالہدا، عاشور کا دن وہ دن تھا جب حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ یہ جملہ لکھ کے میں نے قلم سائیڈ پہ رکھ دی، کہا میں نے غلط لکھا ہے، حسین معصوم ہے، عباس غیر معصوم ہے۔ غیر معصوم بھلا معصوم کو اپنی پناہ میں کیسے لکھ دے سکتا ہے؟ اس لیے قلم رکھ دیا، سویا، خواب میں مولا حسین آئے، کہا عذری جو تو نے لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، اس دن نہ فقط میں عباس کی پناہ میں تھا، اور میری زینب بھی عباس کی پناہ میں تھی، اور میری سکینہ بھی عباس کی پناہ میں تھی۔ اجرکم اللہ، ایک منزل بڑھاتا آ گیا وہ وقت جب سارے اصحاب چلے گئے، بنو ہاشم بھی چلے گئے، عباس مولا آئے نہ حسین کے پاس۔ مشکل ترین وقت تھا سید الشہداء کے لیے، جب آ کے کہا نا علی من رخصہ، کیا مجھے میدان کی طرف جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ غریب کربلا نے کہا انت صاحب لوائی، تو میرے لشکر کا جرنیل ہے، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ لشکر کا نام آیا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کہا وہ لشکر کے در ہے، علی اکبر تو چلے گئے، قاسم تو چلے گئے، اور محمد بھی مارے گئے، زریر و مریر بھی چلے گئے، وہ لشکر کے در ہے میں جس کا سردار ہوں۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، کہا اگر جانا ہی ہے نا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ شُرْبَةً مِّنَ الْمَاءِ، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے چلو۔ عزاداروں کوئی قیامت کا منظر ہے، عباس مولا اس خیمے میں آئے جہاں پہ مشکیزیں پڑے تھے۔ عباس مولا نے جب خیمے کا پردہ اٹھایا، منظر کوئی قیامت کا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مشکیزوں پہ اپنے سینے رکھ کے بیٹھے ہیں، سکینہ تسلیوں دے کے کہہ رہی ہے صبر کرو، ابھی میرا چچا زندہ ہے اور میرا چچا پانی لائے گا۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، بچوں کو دلاسے دیے، صبر دل کی توثیق کی۔ عزاداروں مشکیزہ اٹھایا، نیزہ لیا، چلے۔ امام حسین نے کہا تھا عباس جاتے جاتے بہنوں کو الوداع کرتے جانا۔ علامہ نقل مرحوم کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ پڑھا کرتے تھے جب عباس کو میری آقا زادی نے خیمے
میں آتا ہوا دیکھا نا، سمجھ گئی اب عباس تمہیں جا رہا ہے۔ جب آئے نا عباس، کہا عباس میں سمجھ گئی تم بھی جا رہا ہے، ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عباس جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سنتے جانا۔ میرا سن چھوٹا تھا، میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر اتری تھی، بابا نے میرے سر کو بھی چوما تھا، میرے ہاتھوں کو بھی چوما تھا۔ مجھے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا تیرے سر سے چادر اترے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ عباس بھیا بابا کی حدیث تھی، مجھے شک تو نہیں ہوتا تھا، میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھیا ہو اس کے سر سے بھلا کون چادر اتارے گا۔ عباس آج جب تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے میرا پردہ سلامت نہیں ہے، میرے پردے کو خیر نہیں ہے۔ بہنوں کو الوداع کر کے عباس علمدار آئے، نہر فرات پہ 4000 سپاہیوں کے پہرے کو توڑا، داخل ہوا۔ عباس مشق کو پر کیا، جیسے پیاسا گیا تھا ویسے پیاسا واپس آیا۔ سلام تیری وفا پہ عباس، پانی پینے کا ارادہ کیا تھا، خیال آیا خیموں میں بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، حسین مولا پیاسے ہے، چلو کو واپس پلٹ دیا، مشکیزہ بھرا۔ اب میرے عزادار حسین کے اس شیر نے رستہ بدلا، جس رستے سے آئے تھے اس رستے سے واپس نہیں گئے۔ درختوں، کھجوروں کے درختوں سے گزرتا میرا عباس کسی طریقے سے پانی خیموں کے اندر پہنچ جائے۔ عزادار ہاتھ اٹھانا دعا کر، میرے آقا عباس نے جو دعا مانگی نا جب نکلے نا نہر سے، ایک دعا مانگی ہے، اللہم ان اطفال الحسین عطشانا، میرے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، کسی طریقے سے مجھے ہمت دے یہ مشق خیمے میں پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا، تیر بہت لگ چکے تھے عباس کے جسم میں، کسی نے ادھر سے وار کیا، کسی نے ادھر سے وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا، پھر بائیں بازو قلم ہوا۔ دشمن کے سپاہی کا بیان ہے، ہم سمجھ گئے آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے، مشق کے اندر ہے۔ حکم ہوا سب مل کے مشق کا نشانہ بناؤ۔ مشق کو آ کے ایک تیر لگا، وہ تیر میں کہوں گا مشق پہ نہیں لگا، عباس کے دل پہ لگا، پانی بہ گیا، عباس کی امیدیں بھی بہ گئی۔ پالنے والے میں پانی تو نہ پہنچا سکا، میرا لاشا اب خیمے نہ جائے، میرا لاشا کسی طریقے سے خیمے نہ جائے۔ عزادارو ایک روضہ خان کا بیان ہے جو کربلا میں مولا عباس کی مجلس پڑھتا تھا، امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھتا تھا، یہ سویا، اس کی خواب میں میری آقا زادی جناب فاطمہ الزہرا آئی، کہا اے روضہ خان تو نے کبھی میرے بیٹے کے مسائب نہیں پڑھے ہیں؟ یہ کہتا ہے میں تو مولا حسین کے ہمیشہ مسائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، میرے بیٹے سے مراد عباس ہے، تو نے کبھی عباس کے مسائب نہیں پڑھے۔ روایت میں بتاتی ہوں، تو نے مجلس میں یہ روایت پڑھنی ہے، جب کوئی گھوڑا سوار گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتا ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے عباس جب تو گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، تیرے بازو تو تھے نہیں، جسم میں تیر تھے، کیسے تو زمین کربلا پہ آیا؟ اجرکم اللہ عزاداران مظلوم کربلا۔ ہمت کے ساتھ 2 جملے ختم کر دی میں نے عباس کی مجلس۔ عزاداران مظلوم کربلا دوڑ کے آئے اور ایک جملہ کہا جو کسی شہید کے لاشے پہ نہیں کہا۔ جب عباس گرے نا، کہا الآن انکسر ظہری، اور میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ جن کے بھائی دنیا سے جاتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔
اجرکم اللہ زاداران مظلوم کربلا ہمت کے ساتھ عباس کے لاشے پہ پہنچے۔ عزاداروں منظر کیا تھا؟ عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، میرے مولا نے تیر کھینچا، آنکھوں سے خون صاف کیا، جب خون صاف کر چکے نا میرے مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ کہا عباس تجھ جیسا جوان بھی رو رہا ہے، تجھ جیسا جوان بھی روئے گا۔ کہا آقا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ میں گرا آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا، اکبر گرے آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا، قاسم گرے آپ دوڑ کے آئے، سر گود میں رکھا۔ اللہ جانے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ سینے زلزلہ سے گریں گے، کون ہوگا جو آپ کا سر اٹھائے گا؟ میں کہوں گا عباس غم نہ کر، کوئی آئے نہ آئے، جنت البقیع سے ایک زخمی پہلو بیوی ضرور آئے گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ